تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس زمین کے اوپر، تم کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، آپ کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین کے اوپر خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے آگے سے یہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام کے تمام انسانوں کا باپ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر میں سے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب کے سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ باری آئی شیطان کی تو وہ اکڑ گیا، کہنے لگا میں کیوں سجدہ کروں کہ تو نے مجھے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ جو ہوتی ہے یہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، اور اس کا یہ جو قیاس تھا اور یہ بالکل غلط تھا کہ اس نے کہا کہ آگ بہتر ہوتی ہے، حالانکہ مٹی بہتر ہوتی ہے۔ مٹی اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ مٹی ہر چیز مٹی سے بنتی ہے، آگ کا کام ہے چیز کو ختم کرنا، تباہ کرنا، تو ایک چیز جو بنتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے تباہ ہونے سے۔ تو لیکن شیطان کے ذہن میں تکبر تھا، واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور المتکبر اللہ کا نام ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، باقی سب چیزوں کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ انسان کو یہ شان حاصل ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں سے اللہ نے اس کو سجدہ کرایا۔ کیا اللہ نے انسان کو مقام عطا فرمایا۔ اب جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنگل بیابان میں کسی پہاڑ کی جڑ میں کوئی بکریاں چرانے والا جب اذان کہہ کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، مجھے بتاؤ کہ اس کو کس چیز نے میرے سامنے کھڑا کر دی ہے، یہ صرف میرے ڈر کی وجہ سے میرے سامنے کھڑا ہے۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا، اور میں نے اس کی بخشش کر دی، اور جنت میں اس کا داخلہ طے کر دی ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں یہ سب الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر پھر فخر فرماتا ہے کہ تم نے جو کہا تھا کہ کیوں آپ پیدا کرتے ہیں جو زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، اب دیکھو نا اس میرے بندے کو۔ اس لیے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے اپنے رب کی عبادت کرے تاکہ اپنی یہ سچا ہو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر فخر کرے۔ اور جب انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو پھر صاف ظاہر ہے فرشتوں کی بات بالکل صحیح ہوتی ہے کہ یہ زمین میں خون ریزی کرتا ہے اور فساد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بہت سارے انسانوں کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کیسی عبادت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات تھی جو عجیب نہ تھی؟ ہر بات تو عجیب ہی تھی۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمانے لگی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس آئے، میرے لحاف میں لیٹ گیا، اس کے بعد فرمانے لگے لے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اور نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔
اور نماز کے اندر کھڑے روتے رہے، اس کے بعد پھر رکوع کیا، رکوع میں بھی روتے رہے، اور آپ کے آنسو مبارک داڑھی پر چلتے رہے، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں روتے رہے۔ اسی طرح آپ نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، اور صبح کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے واسطے بلانے کے لیے آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، بالفرض آپ کا کوئی خطا ہو بھی، کوئی گناہ ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، پھر بھی آپ اتنا روئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ یہ عبادت جو ہے یہ میرے رب کے شکر میں ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنے انعامات دیے ہیں، احسانات میرے اوپر کیے، میں کیوں نہ اپنے رب کی عبادت کروں۔